أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا تراکے تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آگ عزیز سے عشق پیازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کے غازی کو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا باوقار علماء کرام بزرگان محترم ملت غیور نوجوانوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام ملت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں جو بھی انسان جو بھی مرد جو بھی عورت اس دنیا کے اندر میں جتنے بھی انسان آئے ہیں 8 سوالوں کی جواب کی تیاری کے لیے 8 سوالوں کی جواب کی تیاری کے لیے 3 سوال تو قبر کے مشہور ہیں جب مردے کو لٹا کر کے لوگ گھروں پہ آ جاتے ہیں تو وہاں فرشتے پہنچتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کے 3 سوال کرتے ہیں پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال من نبی کا تیرے نبی کون ہے تیسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اگر کسی نے ان تینوں سوالوں کا جواب صحیح دیا اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں کی خوشبو وہاں کی بہاریں وہاں کی چمک وہاں کی دمک وہاں کے حسین مناظر اس کے قبر میں پہنچتے رہتے ہیں اور مردے سے کہہ دیا جاتا ہے نم کلامت العروس جیسے دلہن اپنے بستر پر سوتی ہے اسی طریقے سے میٹھی اور ٹھنڈی نیند تو اپنی قبر کے اندر میں سو جا 3 سوال تو یہ کس کے ساتھ ہوگا جو آخرت کی تیاری کر کے اللہ کو راضی کر کے نماز کی پابندی کر کے گناہوں سے توبہ کر کے اچھی سے اچھی نیک زندگی گزار کر کے یہاں سے گئے ہوں خدا نخواستہ سوما خدا نخواستہ اگر سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیا تو میری طرف دیکھیے گا دونوں قبر پر اتنا تنگ کیا جاتا قبر کے دونوں حصوں کو جیسے انگلیاں آپس کے اندر میں گھس جاتی ہیں اسی طریقے سے مردے کی پسلیوں کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور ایک گنجا سانپ اس کے قبر کے اندر میں مسلط کیا جاتا ہے پورے دن جتنی دوری چلیں گے اتنے لمبے اس کے ناخن ہوتے ہیں آگ کے انگاروں کے طریقے سے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں بجلی کے گرج کے طریقے سے اس کی آواز ہوتی ہے ایک دفعہ مردے کو مارتا ہے تو 70 ہاتھ زمین میں دھسا دیتا ہے پھر کھینچتا ہے پھر مارتا ہے پھر کھینچتا ہے پھر مارتا ہے پھر کھینچتا ہے پھر مارتا ہے وہ مردہ توڑ کر کے پوچھتا ہے مجھے اتنی بے دردی سے کیوں مار رہے ہو وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں مار
وسلم کیا. جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اسے ظہر تک مارو. ظہر کی نماز چھوڑ دینے والوں کو عصر تک مارو. عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والوں کو مغرب تک مارو. مغرب کی نماز چھوڑ دینے والوں کو عشاء تک مارو. عشاء کی نماز چھوڑ دینے والوں کو فجر کی نماز تک مارو. جب تک اللہ نہیں چاہے گا ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. میرے بزرگوں میرے بھائیوں 3 سوال تو قبر کے ہوئے اور 5 سوال میدان محشر کے ہیں. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم. آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کچھ آواز بھی چکر رہی ہے؟ صحیح بتائیے. مجھے تو لگا کہ آواز میں بہت زیادہ گونج ہے. بھائی شعراء کرام جب آئے تو اس کا ایک کو ڈال دیے گونج وغیرہ, لیکن خطیب جب کوئی بیٹھے تو آواز کو ذرا سے ٹھیک ٹھاک رکھیے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز میں بہت زیادہ گونج ہے, سامنے والا بندہ بہت زیادہ بات کو نہیں سن رہا. تو ہم لوگ روزانہ بیٹھے تھے. چلیے ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے تائید کر دی, تصدیق فرما دی. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو میرے برکت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم. انسان کا پاؤں اللہ کے سامنے سے کھسک نہیں سکے گا, سرک نہیں سکے گا حتی یسأل عن 5, جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ, میرا بندہ تو زندگی کہاں بتا کر کے آیا. دوسرا سوال وعن شبابی فیما ابلاہ, جوانی کا وقت کہاں گزار کر کے آیا. تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ, مال کو کہاں سے کمایا تھا. چوتھا سوال وفیما انفقہ, مال کو کہاں پہ خرچ کیا تھا. پانچواں اور آخری سوال ماذا عمل فیما علم, جتنا جانتے تھے اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو. اگر کسی نے ان 5 سوالوں کا جواب صحیح دیا تو ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے فَيَقُولُ, ایسے مرد اور ایسی عورتیں کہیں گی کیا هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ, نعرہ مار کر کے بلند آواز سے کہیں گے آؤ دیکھ لو میرا نام اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے 100% یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ, ایسے لوگ عیش و آرام کی زندگی میں رہیں گے. فی جنت عالیہ, جنت کے اونچے اونچے باغات میں رہیں گے. قطوفہا دانیہ, جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اور پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو مزے لے کر کے کہ تم دنیا سے عمل کر کے آئے ہو. ایسے لوگ جب جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو قرآن کے 34ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَسِقَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جنتیوں کو جماعت جماعت بنا کر کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, یہ جنت کے قریب پہنچیں گے ایک دم جنت کا دروازہ کھلے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, جنت کے دربان کہیں گے سلام علیکم, السلام علیکم طبتم, شاباش, مبارکباد, خوش آمدید, ویلکم, اہلا و سہلا و مرحبا, فادخلوها خالدین, تشریف لائے, اب آپ کو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کے مناظر کو دیکھ کر کے ایک دم ان کی زبان پہ جاری ہوگا کیا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے وعدے کو سچ کر کے دکھا دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, جنت کی زمین نعمت کے طور پر عطا فرمائی. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, جہاں دل چاہے گا ہم وہاں پر ٹھکانہ بنا کر کے اور منزل پر پا کر کے ہم رہیں گے. جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو قرآن کریم کے 36ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ادھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے انہار من ماء غیر آسن, خالص اور میٹھے صاف شفاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی. ادھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے
گے انہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی. ادھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے انہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی. ادھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے انہار من عسل مصفى، خالص شہد کی نہریں بہ رہی ہے. سوچ کر کے دیکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، میٹھے اور صاف شفاف پانی کی نہر، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. انسان دیکھے گا ان نعمتوں کو تو انسان گم ہو جائے گا. وہاں کے بنگلے، وہاں کے جھرنے، وہاں کے چشمے، وہاں کے حور و قصور، وہاں کے بنگلے، وہاں کے حور و غلمان، وہاں کے ناز و نعمت، وہاں کے سونا، وہاں کی چاندی، وہاں کے ہیرے، وہاں کی موتی، وہاں کے پھل، وہاں کے پھول، وہاں کی خوشبو، وہاں کی مہک، وہاں کی چمک، وہاں کی دمک، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور آج تک کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی آدمی کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا ہوگا. یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ کو راضی کر کے، نماز کی پابندی کر کے، آخرت کی تیاری کر کے، اچھی سچی نیک زندگی گزار کر کے گئے ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیا تو ان کے نامے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. جن کے نامے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے نامے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے فَيَقُولُ، ایسے مرد اور ایسے عورتیں کہیں گی کیا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کتنا اچھا ہوتا کہ میرا نام اعمال مجھے نہیں ملا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے میری موت آ چکی ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ، اتنا مال میں نے کمایا تھا ایک مال میرے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، ساری سلطنت بادشاہت دنیا میں ختم ہو گئی. یہ تو انسان بولا رہے گا. اب پروردگار عالم کا فرمان ان کے بارے میں سنیے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اے میرے فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو؟ پکڑو اور جکڑو ان بے نمازیوں کو، ان بدکاروں کو، ان پاپیوں کو، ان مجرموں کو، ان فاسقوں کو، ان گنہگاروں کو، ان جہنمیوں کو، ان کو پکڑو. خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑو اور جہنم کی بیڑیوں میں جکڑو. ثم الجحیم صلو، پھر ان کو جہنم کی آگ میں لے جا کر کے بھون ڈالو. میرے بزرگوں میرے دینی بھائیوں، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ میرا حساب آسان لینا، میرا حساب آسان لینا، میرا حساب آسان لینا. فلما انصرف قلت یا نبی اللہ، جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ. انسان عائشہ آسان حساب یہ ہوگا میدان محشر میں انسان کو اس کے نام اعمال کے ساتھ لایا جائے گا اور میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے میں، اور فرشتے اللہ کے سامنے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ اس کا نام اعمال ہے. اللہ بندے کو بھی دیکھے گا، نام اعمال کو بھی دیکھے گا، اور اللہ فرمائے گا لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ جنت میں، لے جاؤ جنت میں. انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ حلقہ. عائشہ اگر ایک جگہ اللہ نے سوال کھڑا کر دیا میرا بندہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، انسان پانی پانی، انسان پانی پانی ہو جائے گا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، انسان ہلاک ہو جائے گا، انسان ناکام ہو جائے گا. چنانچہ میرے بزرگوں میرے دینی بھائیوں، آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست میدان محشر میں بات کرے. کس ماں کے لال کی ہمت ہے کہ اللہ
جواب دے دے میدان محشر میں، جب اللہ اپنے کٹگرے میں اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور اس کی زندگی کا حساب لینا شروع کرے گا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، دائیں طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، اس کو عملی عمل نظر آئیں گے، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، پھر بائیں طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، اس کو عملی عمل نظر آئے گا، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تیسری دفعہ میں یہ سامنے نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ تَلْقَىٰ وَجْهِهِ، سامنے جہنم کے دہکتے ہوئے آگ کے انگارے اس کو نظر آئیں گے۔ چنانچہ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ فرمائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اے میرے فرشتوں ان کو پکڑو اور جہنم کے بیڑیوں میں جکڑو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا، پھر ان کو جہنم کے آگ پر لے جا کر کے پھون ڈالو۔ اللہ جو کہے گا پکڑو اور جکڑو اور جہنم کی آگ پر لے جا کر کے پھون ڈالو، میری طرف دیکھیے گا، فرشتے دوڑیں گے، مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، دانتوں کا جبڑا پکڑ کر کے جھٹکا دیں گے، ایک جھٹکے میں 2500 دانت کا جبڑا منہ سے نکل کر کے باہر دے جائے گا۔ عورتوں کا سر کا چوٹی کا بال پکڑ کر کے جھٹکا دے گا، عورتوں بھی لڑکیاں کھاتی ہوئی گریں گی، مرد بھی لڑکیاں کھاتے ہوئے گریں گے، اور فرشتوں کے سامنے میں عرض کریں گے ارحمونی ارحمونی ارحمونی، رحم کرو رحم کرو رحم کرو، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ فرشتے کہیں گے لم یرحمکم ارحم الراحمین، میرا بھائی میری بہن 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ نے تیرے اوپر رحم نہیں کیا، فکیف نرحم، ہم جیسے تیرے اوپر رحم کر دے۔ اسی حال میں گھسیٹ کر کے ان کو جہنم کے قریب لے جایا جائے گا۔ ہر جہنمی کو جہنم کا داروغہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک سوال کرے گا، میرا بھائی میری بہن میں تجھے جہنم میں بعد میں ڈالوں گا، پہلے ایک سوال کا جواب دے، الم یأتکم نذیر، دنیا میں کوئی ڈرانے نہیں آیا تھا، کوئی بتانے نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا، کبھی علماء کرام کے وعظ و نصیحت تم نے نہیں سنے تھے، کبھی تبلیغی جماعت والے تیرے پاس نہیں پہنچے تھے، یہ کہیں گے بلا بہت سارے لوگوں نے سمجھایا تھا، پھر کیوں تیاری کر کے نہیں آئے؟ کہیں گے فقط نبنا، ساری بات سن کر کے کہتے تھے کون دیکھو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب فرشتہ ان کو پکڑے گا، جکڑے گا اور اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہاں کا باندھنا، یہاں کا پکڑنا، یہاں کا جکڑنا، یہاں کے قید و بندش، یہاں کی صعوبتیں، یہاں کی مشقتیں، یہاں کی ہتھکڑیاں، یہاں کی بیڑیاں بالکل الگ ہے، اور وہاں کا پکڑنا، وہاں کا جکڑنا، وہاں کی ہتھکڑیاں، وہاں کی بیڑیاں بالکل جدا اور الگ ہوگی۔ چنانچہ فرشتہ ان کی طرف بڑھے گا اور پیشانی کے بال کو پکڑے گا اور سر کو الٹا پیٹھ کی طرف موڑ کر کے اس کی کمر پر لے جائے گا، پیر کے انگوٹھے کو پکڑے گا اور اس کو موڑ کر کے کمر پر لائے گا، پیشانی کے بال سے پیر کے انگوٹھے کو باندھ دے گا اس کی کمر پر، اس کی پیٹھ پر، اور ہاتھ سے پکڑ کر کے اٹھا کر کے فرشتہ ان کو جہنم میں چھوڑ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ان قعر جہنم ل70 خریفہ، 70 سال تک یہ انسان مسلسل جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، 70 سال میں جل کر کے گھوم کر کے کوئلہ اور کباب بن کے جب یہ نیچے پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد، آگ کا بچھونا ان کے نیچے بچھا دیا جائے گا، ومن فوقہم غواش، آگ کی چادر ان کے جسم پر اڑا دی جائے گی، نارا احاط بہم سرادقها، آگ کے گھر ان کے اوپر بنا دیے جائیں گے، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے کاٹ کے ان کے جسم پر پہنا دیے جائیں گے، تغشا وجوہہم النار، چہرے پر بھی آگ کی پرت ڈال دی جائے گی۔ سوچ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بچوں، میرے نوجوانوں، میری پیاری بہنوں، اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کے نیچے آگ کا بچھونا، جسم پر آگ کے کپڑے، چہرے پر آگ کی پرت، اس کے اوپر آگ کا اڑنا، اس کے اوپر آگ کا گھر۔ اب یہ بھاگ نکلنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کریم کے 25ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اے میرے فرشتوں ان کو پکڑو، گھسیٹ کر کے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سروں پر سے جہنم کا ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ڈالو
کون سا پانی؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، ایک لوٹا ایک بالٹی پانی اگر جہنم کا ابلتا اور کھولتا ہوا اٹھا کر کے دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو ساتوں سمندر کا پانی ابلنے بھی لگے گا، کھولنے بھی لگے گا۔ جب وہ پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے 17ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان کے سروں کے اوپر سے جہنم کا ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ایک وقت وہ پانی دو کام کرے گا، يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، پیٹ میں جتنا آپ کلیجہ کنڈی ہے سب کٹ کٹ کر کے نیچے گر جائیں گے، سر سے لے کر کے پیر تک جتنی چمڑیاں اور کھالے ہیں سب گل کر کے جل کر کے نیچے گر جائیں گے۔ تو قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب، جب تک ان کی چمڑیاں اور کھالیں گل جائیں گے جل جائیں گی، پل جھپکنے سے پہلے ہم ان کے جسم پر دوسری چمڑیاں اور کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب کے اندر میں اضافہ ہوتا رہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی النار حیات، اللہ نے جہنم میں ازدہے، جہنم میں سرپ، جہنم میں سانپ بنائے ہیں، تلسع احداہن اللسع، ان کو ایک دفعہ ڈنک مارے گا فیجد حرہا 70 خریفا، 70 سال تک اس درد کی وجہ سے تڑپتے رہیں گے۔ اب ان کو بھوک لگے گی تو کھانا کھانا کھانا، بھوک 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 چلائیں گے، کیا ملے گا ان کو؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الہیم انها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ زقوم کے کڑوا کسیلا درخت اللہ نے جہنم میں بنایا ہے، وہ پھل ان کو دیا جائے گا، بھوک سے مدت سے چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، جیسے فرشتے ان کے سامنے میں پیش کریں گے وہ لیں گے، اب بھوک سے پریشان ہوں گے، جہنمی منہ میں لے کر کے چبا کر کے نکلنے کی کوشش نگلنے کی کوشش کریں گے تو سارا کا سارا وہ کڑوا کسیلا پھل ان کے حلق میں جا کر کے اٹک جائے گا، نہ باہر نکلے گا نہ نیچے اترے گا۔ اب یہ چلانا شروع کریں گے پانی پانی پانی، 40 سال تک ان کو کوئی پانی نہیں دیا جائے گا۔ 40 سال کے بعد ان کے پاس جو فرشتہ پانی کا پیالہ لے کر کے آئے گا اتنا کھول رہا ہوگا، اتنا گرم ہوگا اور اتنا لال سرخ ہوگا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدفع إليهم الحمیم بقنابیب الحدید، لوہے کے چمٹے سے پکڑ کر کے فرشتہ وہ پانی کا پیالہ اس جہنمی کی طرف آگے بڑھائے گا، بڑی مشکل سے، چونکہ 40 سال سے پانی کے خاطر تڑپ رہا ہوگا، پانی کا پیالہ لے گا، ابھی ہونٹ میں ابھی زبان میں ابھی منہ میں لگانے اور سکانے سے پہلے چہرے کے قریب لے جائے گا تو یشوی الوجوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ایسے چہرے کے قریب لے جائے گا تو ایسے برتن میں جھانک کر کے دیکھے گا تو پورے چہرے کی چمڑی گل کر کے اس کے سامنے میں پیالہ میں گر کر کے آ جائے گا۔ جب وہ ہونٹ میں سکائے گا تو اوپر کا ہونٹ سوز کر کے پھول کر کے ماتھا پر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوز کر کے پھول کر کے سینوں پر لٹک کر کے آ جائے گا۔ جب وہ پانی اس کے پیٹ کے اندر میں داخل ہوگا، سوچ کر کے دیکھو میرے بزرگوں کیا حال ہوگا اس جہنمی کا۔ تو میرے بزرگوں، ایک آدمی جنت سے نکلے گا، جہنم میں جھانک کر کے دیکھے گا بہت سارے مسلمان مرد عورت بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وہ پوچھے گا عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھے گا میرا بھائی میری بہن تم تو مسلمان تھے، مسلمانوں سے تمہارا رشتہ ہوا، مسلمانوں کے قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا، تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ جہنم میں جلتے ہوئے مرد عورت 4 جواب دیں گے۔ سب سے پہلا جواب لم نکن من المصلین، دوسرا جواب ولم نکن نطعم المسکین، تیسرا جواب وکنا نخوض مع الخائضین، چوتھا جواب وکنا نکذب بیوم الدین۔ پہلا جواب ہم اس لیے جہنم میں پہنچے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک وقت کی نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دی 2 کروڑ
88 लाख बरस उसको जहन्नम की आग में जलाया और तपाया जाएगा। अगर कजा करके, तौबा करके, माफी मांग करके इंसान दुनिया से नहीं गया, एक जुर्म इसका इकरार करेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मर्द तो कुछ न कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन औरतें हमारे यहाँ इस सिलसिले में बहुत ज्यादा लापरवाह। जब तक शादी ब्याह न हुई, शैतान इसको धोखा देता है। अभी तो तेरे खून खेल कूद का जमाना है, शादी ब्याह के बाद नमाज शुरू करना। शादी ब्याह के 1 साल 2 साल के बाद बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ। अब शैतान दूसरी पट्टी पढ़ाता है, अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब नमाज शुरू करना। अपने बच्चों से फारिग होते होते औरतों को 10 साल 20 साल 30 साल लग जाते हैं। अपने बच्चों से फारिग हुई तो नाती पोता का सिलसिला शुरू हो गया। अब शैतान तीसरी पट्टी पढ़ाता है, शादी से पहले तूने कुछ किया नहीं, शादी के बाद तूने कुछ किया नहीं, अब तेरा बुढ़ापा है, बीमारी है, इतने बच्चे तेरा सर खा रहे हैं, तू कैसे नमाज पढ़ेगी? नतीजा अंजाम ये होता है कि 60 साल 70 साल तक हमारे यहाँ की, हमारे इलाके की औरतें बच्चों का पेशाब का खाना साफ करते करते बेनमाजी बन के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके कब्रिस्तान में जाकर के सो जाती है कि तू ही न चाहे तो बहाने हजार है, तू ही न चाहे तो बहाने हजार है। पीर जुल्फकार साहब दामद बरकातहू के खुतबात में, तकारीर में मैंने खुद ये वाक़या पढ़ा। समरकंद बुखारा के इलाके में बुढ़िया का इंतकाल होने लगा। इंतकाल से पहले बुढ़िया ने अपने घर की तमाम बहू बेटी को जमा किया और कहा, है मेरी बेटियों, जिस वक्त मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी 20 साल की मेरी उम्र थी। कितने साल की? 20 साल की मेरी उम्र थी। आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, 80 साल की मेरी उम्र है। अल्लाह गवाह है कि 60 साल में मेरी जिंदगी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। 59 साल मखसूस अय्याम के अलावा जवान औरतों के महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अल्लाह की तरफ से नमाज की माफी का ऐलान है। उस बुढ़िया ने कहा, 60 साल में इस घर में आने के बाद मेरी जिंदगी की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। लिहाजा ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी पोतियों, ऐ मेरी बहू, ऐ मेरी नवासियों, तुम इस घर में नमाज को कज़ा करके घर की बरकत को मत खत्म करना। तो पहला जुर्म लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों पर कभी खर्च नहीं किया। तीसरा जुर्म वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, चौक चौराहों पर बैठ करके घंटों ईरान पुरान की बातें हम हाका करते थे। जब कभी तबलीगी जमात वाले पहुंचते थे, कहते थे अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से अल्लाह की बात लेके आए हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात बड़ी है, चलिए अल्लाह रसूल की बात हो रही है मस्जिद में, हम आपका इकराम इस्तकबाल करके गश्त के जरिए, मुलाकात के जरिए हम आपको लेने के लिए आप मस्जिद तशरीफ ले चले। ये कहते थे आप आगे बढ़िए, हम पीछे से आ रहे हैं। इसका माना यह है कि जाइए हम नहीं आएंगे। इसका माना क्या है? आप जाइए, हमको फुर्सत नहीं है, लेकिन बना के कहता है आप आगे बढ़िए, हम पीछे से आ रहे हैं। ये इकरार करेगा वहां पर के घंटों घंटों चौक चौराहों पर बैठ करके ईरान कुरान की बातें हाँकते थे, लेकिन अल्लाह के घर में थोड़ी देर बैठ करके दीन की बात सुनने सीखने का हमारे पास मौका नहीं था। चौथा जुर्म कहेंगे वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, जब कोई कहता था कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो वरना आखिरत में जिंदगी का हिसाब देना होगा, तो हम कहते थे कौन देखा मरने के बाद क्या होने वाला है। एक में से एक पैगाम, मेरे भाइयों, जिसने ज़िना की, बदकारी की, अल्लाह ने जहन्नम के अंदर में तंदूर बनाए हैं, इतनी आग तेज होगी उस तंदूर से ज़िनाकार मर्द औरत को अल्लाह उस आग के तंदूर में डालेगा, वो निकलने लगेंगे, एकदम अल्लाह आग को नीचे कर देगा, फिर ये नीचे चले जाएंगे। जिसने सूद खाया है हर एक को अल्लाह बाहर से अजाब देगा, लेकिन सूद खोर के पेट में अल्लाह सांप बिच्छू को दाखिल कर देगा। एक बारिश जमीन किसी से कोई दबा करके चला गया, सातों तरफ जमीन अल्लाह गले का तोप बना करके मैदान महशर में अल्लाह ताला इसके गले में लटका देगा। मेरे भाइयों, पैसा रहते हुए आपने
زکات نہیں نکالا، سونا چاندی رہتے ہوئے آپ نے زکات نہیں نکالا، تو قرآن کے 10ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے آگ میں اسی پیسے کو، اسی سونے کو، اسی چاندی کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا اور گرم کیا جائے گا۔ اس کے ذریعے ان کی کمر کو، ان کی پیشانی کو، ان کے بدن کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ پیسے ہیں، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ سونے چاندی ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، جس کا زکات نہیں نکالتے تھے۔ اس لیے موٹے موٹے چند گناہوں کا میں نے ذکر کیا، کسی کا حق حقوق لے کر کے نہ مارے گئے، کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ میرے بزرگوں، باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے آخرت کی تیاری؟ حضرت جی بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دھوکہ دو ہی جگہ کھلتا تھا۔ کس کا فرمان ہے؟ بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دھوکہ دو ہی جگہ کھلتا ہے انسان کا، قبر میں پہنچنے کے بعد دھوکہ کھلے گا تو کسی کام کا نہیں۔ چڑیا چھپ گئی کھیت، وقت ختم ہو گیا، پانی سر سے اوپر ہو گیا، فائل اور رجسٹر اور نام اعمال کو لپیٹ کے سمیٹ کے بند کر کے رکھ دیا گیا۔ 500 سال سے انسان قبرستان میں لیٹا ہوا، ایک دفعہ انسان سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ تو بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دھوکہ دو ہی جگہ کھلتا ہے، ایک تو قبر میں پہنچنے کے بعد دھوکہ کھلے گا تو کسی کام کا نہیں، اور دوسرا دھوکہ کھلتا ہے 4 مہینے جماعت میں نکلنے کے بعد۔ میرے پڑوس میں ایک آدمی ہے، فجر کی نماز کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ ملاقات کے تبلیغی جماعت والے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات میں جاتے تھے تو درد بستر پہ ہوتا تھا، ہفتے میں ایک آدھ بتاؤ ایک دم وہی سے ہانپتے کانپتے گالی دیتے ہوئے ڈانٹتے آپ لال کو بولا کوئی نہیں ملتا بستی میں ملاقات کرنے کے لیے، روز ہمارے بچے آ جاتے ہیں۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے میں ڈائریکٹ چائے جمانے میں پہنچتا تھا۔ اب یہاں تو ہیڈ کوارٹر بنگلہ والی مسجد مرکز نظامالدین سے ہائی سیکورٹی ٹور لگا ہوا ہے کہ سن لینا ہے، جواب کسی کو نہیں دینا۔ سن کہتے تھے پچھلے سال ہماری ایک اجتماع میں وہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کس چیز تبلیغی کے چکر میں پڑ گیا، 4 مہینے جماعت میں نکل گئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آدمی 5 وقت کی نماز کا مؤذن بن گیا مسجد کا۔ یہ جگ بھی نہیں آپ بھی سنا رہا ہوں۔ ایک مکھیا جی الیکشن میں ہار گئے، تبلیغی جماعت والے پہنچ گئے، کہا مکھیا جی ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، الجھن میں ہے، ہار کا غم بھی ہے، فکر بھی ہے، باہر نکلتے بھی نہیں شرمندگی سے، کیا کیجیے گا؟ چلیے 2-4 مہینہ جماعت میں لگا لیجیے، ٹینشن بھی ختم ہو جائے گا، جب تک آئیے گا تو ماحول بھی سکون شانت ہو جائے گا۔ تو مکھیا جی کو بات سمجھے بھلے اچھا 4 مہینے نکل جاتے، جماعت میں ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، دماغ بھی فری ہو جائے گا، جب تک آئیں گے تو ہار کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ مکھیا جی جماعت میں نکل گئے، ہارے ہوئے مکھیا جی۔ اب مکھیا جی گئے 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن مشورے میں، ملاقات میں، گشت میں، تعلیم میں، اعمال میں، ذکر میں، تہجد میں، تسبیح میں، تلاوت میں، اوابین میں، اشراق میں، چاشت میں، سارے اعمال رہے۔ تو 8-9 دن کے بعد مکھیا جی جماعت کے ساتھی امیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کر کے رونے لگے کہ اے ساتھیوں آئے امیر صاحب اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، دھوکہ کھل گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کرنا کیا تھا، کر کیا رہے تھے۔ ہارے مکھیا جی نے کہا کہ آج 1 ہفتہ میں سمجھ میں آ گیا کہ وہ محنت، وہ لگن، وہ سب دھوکہ تھا، جان یہاں لگانی تھی، مال لگانا یہاں تھا، وقت یہاں لگانا تھا، لگا کہاں رہے تھے۔ تو بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دھوکہ کتنی جگہ ملتا ہے؟ 2 جگہ، قبر میں پہنچنے کے بعد دھوکہ کھلے گا تو کسی کام کا نہیں، کہ چڑیا چگ گئی کھیت، وقت ختم ہو گیا۔ دوسرا دھوکہ کھلتا ہے 4 مہینے جماعت میں نکلنے کے بعد۔ لگائیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ، کون کون لگائیں گے ادھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے؟ لوچا اجتماع سے۔ کہاں سے؟ لوچا اجتماع سے۔ پتہ نہیں اتنی تفصیل سے میں درسوں میں نہیں رہتا سلمان کو،
اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، بہت قریب میں آپ کو اجتماع ہو رہا ہے، لوچا اجتماع. جن کا نہیں لگا وہ 4 مہینے وقت لگا لیجیے گا، لگا لیں گے بھائی انشاءاللہ پہلی فرصت سے. جن کا 3 دفعہ لگ گیا وہ 5واں بیرون، جن کا لگ گیا وہ سالانہ چلہ، مقامی 5 کا روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقات، روزانہ کی 2 تعلیم، مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم، ہفتے کے 2 گشت، اپنی مسجد کا گشت، پڑوس کی مسجد کا گشت، اور مہینے کے 3 دن ہر حال میں پابندی سے لگائیں گے تو انشاءاللہ میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں رہے گا. لگائیں گے وقت انشاءاللہ، کریں گے پابندی سے، اخلاص سے، استقامت کے ساتھ انشاءاللہ. اور 6 صفات، ایمان، نماز، میرے 6 صفات، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت اللہ کو اپنا منشور اور مقصود حیات بنا کر کے اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں گے. یہ بوڑھے ادھیر عمر مردوں اور عورتوں کے لیے جتنے ننھے منھے بچے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی آپ کے گھر میں، ان سب کو مدرسہ، مکتب، اسکول، تعلیم گاہوں سے ہر حال میں ہم جوڑیں گے. 1 روٹی کم کھا لیں گے، لقمہ کم، لیکن بچوں کو ہر حال میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. 2 پیغام. تیسرا، مجھے پون گھنٹے کا ٹائم دیا گیا 12 بجے تک کا، اس میں 10 منٹ میرے پاس وقت بچا ہوا ہے. ایک آخری پیغام 10 منٹ میں آپ کے حوالے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ابھی جو حالات آپ دنیا کا سن رہے ہیں، فلسطین، برما، ہندوستان، دنیا کے حالات، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت مولانا علی میاں مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی مجھ سے آ کر کے پوچھے اپنے زمانے میں پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں، مجھے ایک اشتہار، ایک پوسٹر، ایک بینر چھاپنا ہے، جس اشتہار میں صرف ایک سینٹنس اور ایک جملہ لکھنے کی جگہ ہے، مجھ سے آ کے پوچھے تو کیا اشتہار ہوگا؟ ایک ہی اشتہار ہوگا، ایک ہی پوسٹر ہوگا، ایک ہی بینر ہوگا. اب پوری دنیا کے مسلمانوں کی بستی میں لگانا ہے، اس میں لکھنا صرف ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں کہہ دوں گا، لکھ دو ما تعبدون من بعدی. کچھ نہیں سمجھ رہا آپ لوگوں کو؟ اب سنیے کیا کہا رہا ہے. پہلے پارے میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے ایک سوال کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے امت محمدیہ، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا. کون موجود تھا؟ تو اللہ موجود تھا. اب اصل میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ ہم سب کو متوجہ کر کے وہ واقعہ سنانا چاہتے ہیں. ہوا یہ، جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا، موت کا، دنیا سے جانے کا وقت ہوا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں سب کو جمع کیا. سارے بچے جمع ہوئے، چھوٹے بڑے. اور یعقوب علیہ ایک بات جملے معترضہ کے طور پر عرض کروں، یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا اسماعیل علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی. اندازہ لگائے جس گھر میں 3 پشتوں سے جبرائیل وحی لے کے آیا کرتے تھے، اور میرے بزرگوں، ان بچوں کے نسل میں نبیوں کا خون دوڑ رہا تھا، ان بچوں کے رواں کو نبیوں میں چوما تھا. ان بچوں کے ایمان عقیدے کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری سوال کیا، اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، ساری زندگی میں نے تمہارے ایمان عمل کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اطمینان ابھی تک نہیں ہوا ہے. دنیا سے جاتے ہوئے ایک آخری سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب دو. ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بچے بھی نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے. تمام بچوں نے بیک زبان جواب دیا. قربان جائیے، اللہ نے بچوں کے جواب کو بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے. تمام بچوں نے بیک زبان کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اے ہمارے ابا، اے ہمارے دادا، اے ہمارے نانا، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم آپ اور آپ کے آبا
و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا جو اللہ خدا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم عبادت کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اپنے نسلوں کے حضرت فرماتے ہیں جو خود نبی، جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، وہ نبی اپنے نسل کے ایمان عقیدے سے مطمئن نہیں، تو 1400 سال کے بعد کا امتی اپنی نسل کے ایمان عقیدے سے کیسے مطمئن ہو گیا؟ میرے بزرگوں، اپنی نسل کے ایمان عقیدے کو ضرور ٹھیک کیجئے، نہیں کچھ ہوتا تو بسم اللہ کلمہ ضرور ٹھکا دیجئے، تو ان کو سکھائیے، ورنہ ایمان کے لٹیرے دنیا کے اندر میں گشت کر رہے ہیں، کون کس وقت آپ کے ایمان کا سودا کر لے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم آپ اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ اگر نہیں کیجیے گا ایمان عقیدے کی حفاظت، مدرسے کو بچائیے، مکتب کو بچائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اور تبلیغی جماعت میں بھی وقت لگائیے، دین اور دین کے تمام شعبوں کو خدام کے تعاون کیجیے، ان سے کندھے ملا کر کے چلیے، ان کو حوصلہ دیجیے، ہمت دیجیے۔ اگر آپ نے ان حالات کو، ان چیزوں کو نہیں سنبھالا تو دن برے ابھی نہیں آئے ہیں اور بہت برے دن آنے والے ہیں۔ آخری روایت سنا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، سنبھالیے گا۔ میں درمیان میں ایک سوال آپ فتح سے کروں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کا مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر کے رہ جائے گا، والامانۃ مغنما، امانت میں لوگ خیانت شروع کر دیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات کی امت کو سمجھنے لگے گی، وتعلم لغیر الدین، دین کی پڑھائی لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھیں گے، واطاع الرجل امرأته، انسان بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، وعق امه، ماں کا نافرمان ہو جائے گا، وادنى صديقه، دوست کو گلے لگائے گا، واقصى اباه، باپ کو دھکے دے دے گا، وكان زعيم القوم ارذلهم، قوم کا نیتا اور لیڈر سب سے گھٹیا آدمی بن جائے گا، وساد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر آدمی بن جائے گا، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، انسان کی عزت کرے گا اس کی برائی سے بچنے کے لیے، وظہرت القینات والمعازف، ناچ گانا بینڈ باجا عام ہو جائے گا، وشربت الخمور، مسلمان بھی شراب پینا شروع کر دے گا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں بات میں شور ہنگامہ شروع ہو جائے گا، ولعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ 14 باتیں بھی ایمانداری سے بتائیے، یہ 14 کا 14 دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ حدیث مکمل نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ 14 باتیں دنیا میں دیکھ لینا تو پھر انتظار کرنا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرنا، اللہ اس وقت اس امت پر سرخ آندھی چلا دے گا، آگ کی آندھی چلا دے گا، وَزَلْزَلَا، زمین میں زلزلہ آئے گا، وَخَسْفًا، زمین پھٹے گی، شہر انسان زمین میں دھسیں گے، وَمَسْخًا، چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، وَقَذْفًا، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ صِلْبُهُ فَتَتَابَعَ، جب اللہ آسمان سے عذاب کے دروازوں کو کھولے گا تو جیسے تسبیح اور موتی کے دھاگے کو توڑ کر کے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، ایک دانہ، 2 دانہ، 3 دانے، مسلسل دانے گرتے رہتے ہیں، ایسے اللہ آسمان سے عذاب کے دروازوں کو کھولے گا تو پھر قیامت تک بند ہونے کا نام نہیں لے گا۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ، اچھی سچی نیک زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس مدرسے کے کارنامے میں نے سنا بہت زیادہ ہے، مدرسے سے محبت کیجئے، انتظامیہ سے محبت کیجئے، طلبہ سے محبت کیجئے، دامے دل میں سکھنے ان کا تعاون ضرور کیجئے گا میرے بزرگوں، اللہ آپ کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل میرا میں پھر شورش محشر کر، اس محفل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے
گلستہ کا، میں بلبل نانا ہوں ایک اجڑے گلستہ کا، کافر کا سائل ہو محتاج کو داتا دے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان یاد آ گیا، کل اگر پھر آپ لوگ میرا بیان سننا چاہتے ہیں، یہاں صحرا ٹولہ میں حکیم صاحب کے یہاں کل جلسہ ہے، حکیم صاحب نے بڑی درخواست کی تھی بیان کے بعد بڑا سا اعلان کر دیے گا، اگر آپ کو موقع ملے تو آج یہاں کل واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دوستو، یہ کہ ہم